أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، لیکن نیکی یہ ہے کہ ایمان لے کر آئیں اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر. وآت المال علی حبہ، اور مال کو خیرات دیتا رہے، صدقہ کرتا رہے اللہ کی محبت میں. ذوی القربہ رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، پوچھنے والوں کو، اور کسی کو آزاد کرانے کے لیے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جب عہد کرو، وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو. سختی تکلیف کے وقت میں صبر سے کام لو، اور جب جنگ کا موقع ہو تو اس موقع پر بھی صبر سے کام لو. اب یہ سب لوگ، اس طرح کے کام کرنے والے یہ لوگ سچے لوگ ہیں، اور یہی لوگ متقی ہیں. تو کل یہ آیت کیوں نازل ہوئی اس کے بارے میں بتایا آپ کو کہ یہ تو یہود و نصارہ، ان کا رد. وہ لوگ صرف اپنے اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے، اس کے علاوہ ایمان لانے کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. تو یہ تو ان کے رد میں اللہ یہ آیت نازل کر دیا. دوسرا، ایک صحابی آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ نیکی کیا ہے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد وحی نازل ہونے کے بعد اس صحابی کو بلا کر یہ آیت پوری پڑھ کے اس کی تفسیر بتا دیتے ہیں. تو جب قبلے کا بدلنا، تحویل قبلہ یہ ہو گیا، قبلہ بدل گیا، تو یہودی اور نصرانی، عیسائی لوگ، یہ دونوں پورا دھوم مچانے لگے تھے. کیا عیسیٰ ہو گیا، عیسیٰ چرچے کرنے لگے تھے. اسی کو سب کچھ سمجھتے تھے لوگ، قبلے کو. لیکن بعد میں جب بدل دیا گیا تو شور مچانے لگے تھے، بحث مباحثہ کرنے لگے تھے. تو اللہ تعالیٰ اصل نیکی قبلے کو سمجھتے تھے لوگ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل نیکی وہ تمہیں جس طرف چاہو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے گئے، رخ کر کے عبادت کرتے گئے، وہ اصل نیکی نہیں ہے. بلکہ اصل نیکی کیا ہے وہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن اصل نیکی کیا ہے اللہ ارشاد فرماتے ہیں مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لے کر آنا، یہ اصل نیکی ہے. لیکن یہ لوگ یہودی نصارہ، ان کو یہ بات بولے تو ایمان لاتے نہیں تھے بلکہ ان کی تورات اور انجیل کی آیتوں کو بدل کر دیتے تھے. حضور کی شان میں جو نشانیاں تھی، حضور کی جو صفات تھی، وہ تورات کے اندر بھی تھی. ایسے ایسے ہوں گے پیغمبروں، ایسے ہوں گے بول کر نشانیاں تھی. صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے، ایسا نشانیاں تھی تورات کے اندر. تو وہ لوگ اسے ان کی کتابوں کے اندر کی حضور کی نشانیوں کو بدل کر رکھ دیتے تھے. اب یہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ قبلے ہی کو اصل سمجھ کر اسی کے بارے میں جب قبلے کا حکم بدل گیا تو اسی پر چرچے، اسی پر بحث مباحثہ کرنے لگے تھے. تو اللہ ارشاد فرماتی وہ سب چھوڑ ڈالو، میں جو بول رہا ہوں کرو. اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایمان لانا ہی اصل نیکی ہے، اسے ایمان لے کر آؤ. اللہ یہ پیغام دے رہی ہے یہود و نصارہ کو. تو اصل نیکی ایمان لے کر آنا. من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لے کر آنا. والملائکتی، فرشتوں پر ایمان لے کر آنا. والکتابی، کتابوں پر ایمان لے کر آنا. والنبیین، نبیوں پر ایمان لے کر آنا. اب اللہ پر کیسا ایمان لے کر آنا؟
نبیوں پر کیسا ایمان لے کر آنا، فرشتوں پر کیسا ایمان لے کر آنا، آخرت کے دن پر کیسا ایمان ہو، یہ ساری چیزیں تفصیل طلب ہیں. تو یہ عقائد سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، تو ہر بات کی تفصیل لمبی چوڑی ہو جائے گی. اسی کے ایک سلسلے کو ہماری مسجد میں اتوار کو شروع کیا گیا ہے، قوم کے عقائد کی درستگی. اس پر ایک پروگرام اتوار کو ہو رہا ہے. اپنے عقائد کی درستگی، اللہ پر کیسا عقیدہ ہو، رسولوں پر، آخرت پر، قیامت پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر کیسا عقیدہ ہو، یہ سب چیزیں سمجھنا ہے. تو اس کے لیے آپ اتوار ناشتے کے بعد ایک آدھا گھنٹہ آپ دیں گے تو اس میں آپ کو سمجھ میں آتا رہے گا اللہ پر کیسا عقیدہ رکھنا، ایمان کی کتنی قسمیں ہیں، توحید کی کتنی قسمیں ہیں. وہ جو روزانہ چل رہا ہے الحمدللہ آپ اس میں بیٹھتے رہیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آتا رہے گا کہ کیا کیسا ایمان رکھنا اللہ پر. تو اللہ پر ایمان، تو ایمان بہت بڑی چیز ہے. توحید پر آدمی پکا نہ ہو تو اس کی ایک بھی نیکی قبول نہیں ہوگی. توحید پر آدمی پکا اور مضبوط ہونا. توحید کی کتنی قسمیں، توحید فی الذات، توحید فی الالوہیت، توحید فی الصفات، یہ سب چیزیں توحید کی قسمیں. اللہ کو ذات میں اکیلا ماننا، اللہ کو صفات میں اکیلا ماننا. اب ذات کا تو کیا، صفات کا تو کیا، دیری ہو جاتی ہے. اس لیے اتوار آتے رہو یا پھر ہمارے بیانات کے وہ یوٹیوب کے ذریعے سے سن لو. توحید کی کتنی قسمیں ہیں، شرک کی کتنی قسمیں ہیں، یہ ساری چیزیں تھوڑا تھوڑا کر کے اور ان کو فائدہ ہونے کے لیے ریکارڈ کر کے ڈالتا رہتا ہوں. آپ اسے سنتے رہیں، اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا. پھر میں دوبارہ بولوں گا تو لیٹ ہو جائے گا، اصل بات کیا بولنا وہ چھوٹ جائے گی. تو اللہ پر کیسا ایمان رکھنا ہے وہ سب چیزیں. اللہ پر ایمان ہو، توحید پر آدمی مضبوط ہو. دوسرا آخرت پر ایمان، والملائکۃ، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر بھی ایمان ہو، قرآن پر بھی ایمان ہو. اور قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کتابوں کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں، صحیفے نازل ہوئے. دوسرے پیغمبروں پر بھی صحیفے نازل ہوئے، چھوٹی چھوٹی کتابیں، ان کو بھی آدمی ایمان رکھنا، ان کو بھی ماننا چاہیے. اور نبیوں کو آدمی ماننا چاہیے، نبیوں پر بھی ایمان ہو. اچھا آگے، اب یہ سب چیزیں ہمارے ایمانیات میں سے ہیں. یہ سب چیزیں ہم ان کو ماننا اور ان پر ہمیں ایمان رکھنا پڑتا. بنیادی چیزیں یہ ایمان کی، تو ان پر ایمان ہو. اب یہاں اللہ تعالیٰ عقائد کو، ایمانیات کو اللہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ بات دوسری کیا کر رہا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اللہ تعالیٰ یہاں پہلے اللہ کے حق کو بیان کیا، حقوق اللہ کو اللہ بیان کیا، ایمان وغیرہ، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، آخرت پر، کتابوں پر، نبیوں پر، یہ سب یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والی باتیں، اللہ سے ان کا حق متعلق ہے. اب اس کے بعد اللہ نے بندوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ بیان کیا. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. نیکی کا تو کیا، وہ ایمان کے بارے میں بتا دیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی نیکی کے کام ہی بول کر اللہ ارشاد فرماتے ہیں. کون سے نیکی کے کام؟ مال آدمی دے اللہ کی محبت میں، ایک ترجمہ آدمی مال دے اللہ کی محبت میں. دوسرا ترجمہ آدمی مال کی محبت ہوتے ہوئے بھی مال خرچ کرے. اب کہاں خرچ کرنا؟ اللہ وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں ذوی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں کو دو، اپنے رشتہ داروں کو دو مال پہلے. تو یہاں سمجھنے کے لیے بات، زکوٰۃ وغیرہ کسے دینا کسے نہیں دینا، اس بارے میں مسائل رمضان میں بھی آ گئے تھے. انشاءاللہ پھر بھی رمضان میں آ جائیں گے، جب خاص کر لوگ رمضان کے اندر زکوٰۃ دینے کو اہمیت دیتے ہیں، ثواب زیادہ بڑھ کر، تو اس لیے اس موقع پر بیان کیے جاتے ہیں. تو رمضان میں بتایا تھا کسی سے زکوٰۃ دے سکتے نہیں دے سکتے بول کر. اب بھی مختصر طور پر اصول کو نہیں دے سکتے اور فروع کو نہیں دے سکتے. اصول فروع کا مطلب کیا؟ اصول بولے تو اوپر والے، باپ ہے، دادا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. فروع نیچے کے لوگ، بیٹا ہے، پوترا ہے، ان کو نیچے کے اصول فروع، اوپر والوں کو باپ دادا، نیچے والوں کو فروع، ان کو نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ آپ اپنا خاص بھائی ہے اگر غریب ہے دے سکتے زکوٰۃ، اسے کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح خاص بھان ہے، بہت غریب ہے، مجبور ہے، شوہر مر گیا ہے، تکلیف پڑ رہی ہے، اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. خالہ ہے،
ان کے بھی شوہر کا انتقال ہو گیا یا بچے بلہ کے ہیں چھوٹے ہیں یا پھر کوئی مجبوری ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس طرح ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ دینے سے ان کو ثواب دگنا ملے گا۔ ایک تو اللہ کا حکم زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا، دوسرا صلہ رحمی کا حکم، صلہ رحمی کا ان کو اجر ملے گا، رشتہ داری کو جوڑنے ملانے کا حکم دے گا اللہ، وہ ثواب ملے گا اس کا۔ ایک تو اللہ کا حکم تھا زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ دے دیے، اس کا ثواب ملے گا، اللہ کے حکم کو آپ عمل کریں۔ دوسرا کیا، رشتہ داری کو آپ نبھائیں، انہوں تکلیف میں تھے، رشتہ دار تھے، تو اس لیے آپ ان کی رشتہ داری کا حق ہونے کی وجہ سے اپنا حق آپ ان کو ادا کیے، ان کو تکلیف میں دے کر آپ ان کے لیے کچھ ہدیہ تحفہ دے کر بھیجے، تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، دگنا ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ کا مال اپنے رشتہ داروں میں دینے سے ثواب ڈبل ملے گا، ایک تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کا، رشتہ داری کو نبھانے کا، یہ بھی ثواب ملے گا۔ اب مال کسی کسی دے نہ دے سکتے ہیں، کہاں کہاں خرچ کرنا مال، یہ مال کہاں کہاں آدمی خرچ کرنا، کہاں کہاں دینے سے وہ نیکی میں لگے گا، تو ذوی القربہ ایک تو رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں آپ۔ اب تو یہ زکوٰۃ کے مسائل نہیں بول رہا ہوں، مال کہاں لگانا وہ بتا رہا ہوں آپ کو، وہ ایک مزید بیچ میں آ گیا مسئلہ۔ تو آپ اپنا مال، کوئی تکلیف میں ہے اپنا رشتہ دار تو اسے دو، دوسرا یتیموں کو دو، یتیم بچے ان کا گزارا مشکل ہے، ان کا باپ نہیں ہے، تو اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات سمجھو، علمی بات، یتیم کسے بولتے ہیں یہ سمجھو، یتیم کی تعریف کیا یہ سمجھو۔ یتیم کسے بولتے بولے تو وہ بچہ جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، یہ یتیم ہے، سمجھ میں آ گیا؟ وہ بچہ جس کے بالغ ہونے سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا تو ان یتیم ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، یا بڑا ہو کر شادی ہونے کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، تو اسے یتیم نہیں بولتے۔ شریعت کی نگاہ میں یتیم کون ہے؟ بالغ نہیں ہونے سے پہلے بچہ بالغ ہونے سے پہلے، بلوغ سے پہلے اس کے باپ کا اگر انتقال ہو گیا تو اسے بولتے یتیم، شریعت کی نگاہ میں یہ تعریف اس کی۔ تو بڑے ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد، اب کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، 20-30 سال ایک آدمی کو ہو گئے، بچے بھی ہو گئے، دادا بھی ہو گئے، نانا بھی ہو گیا، ایک آدمی بچہ تھا، بڑا ہو گیا، سب ہو گیا، اب اس کے بابا کا انتقال ہو گیا تو اسے یتیم نہیں بولتے۔ شریعت کی نگاہ میں یہ اصول ہے، یہ تعریف ہے اس کی۔ تو یتیم بچوں کی ان کی کفالت کرنا ہماری ذمہ داری ہے مسلمانوں کی۔ ہو سکے تو مسجد کے حساب سے ہمیں ایک جگہ روزانہ کتنے مسلمان آتے، پورے مسلمان آئے تو پورے مسلمانوں میں سے روزانہ 5-10 روپے ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک کمیٹی بنا کر اس میں روزانہ 5-5 روپے ایسا ڈبہ ہے مثال کے طور پر، اس میں روز 5-10 روپے ڈالتے رہے پورے مسلمان، کتنے پیسے جمع ہوں گے مہینے کو؟ اب اس کے ذریعے سے ہمیں کتنے ہمارے محلوں کے اندر غریب لوگ ہیں، یتیم لوگ ہیں، ان کی ہمیں خدمت کر سکتے۔ ورنہ پھر کیا ہو جائے گا، اگر ہمارے مسلمان بیوہ عورتوں کی خدمت نہیں کریں گے، ان کے یتیم بچوں کی خدمت اور کفالت اور ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ عیسائی لوگ ہیں نہیں، ایسے ہمارے محلوں کے اندر مسلمان کون عورتیں، کون بچے یتیم ہو کر مجبور ہیں، مال کو ترس رہی، پیسے کو، کھانے کو ترس رہی، ان کو نہ دیکھ لے ہوتی۔ اب کیا کریں گے، اگر ہمیں خدمت ہمارا حق ادا نہیں کریں گے تو وہ لوگ کیا کریں گے، ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر ان کو پیسے دیں گے، وظیفے دیں گے، تحفے دیں گے، تحائف دیں گے، چاول دیں گے، کھانا دیں گے، ان کو مفت میں علاج کریں گے۔ اب ہمارے یہ غریب مسلمان کیا کریں گے، ہماری قوم تو ہماری خدمت نہیں کری، چلو بھائی انہوں تو ہماری خدمت کریں، چلو ان کے گھر کو قبول کر لیں، بول کر ہماری خدمت نہ کرنے کی وجہ سے، ہماری غفلت اور کاہلی اور سستی کی وجہ سے ہمارے مسلمان لوگ، یتیم بیوہ لوگ ان کے قوم کو، ان کے مذہب کو قبول کر لیں گے۔ تو ہماری قوم کا ان کے مذہب کو قبول کرنے میں غلطی کس کی ہے؟ ہمارا مال صحیح جگہ نہیں لگا، اس لیے ہمارے مال کو ہمیں دیکھنا۔ ہمارے خاندان میں کون تو غریب ہے کیا، ہماری خالہ وغیرہ کون تو پھپھو چچا کون تو بھی ایسا غریب ہے کیا، دیکھو دور کے ساتھ رشتہ دار لیکن غریب ہے کیا، دیکھو غریب ہے تو ان کو دینے کی کوشش کرو، صدقہ کبھی کبھار ایک وارہ میں ایک بار کوئی 1 کلو گوشت بھیجو، کبھی ان کو کوئی چاول، کوئی نہ کوئی چیز دے کر بھیجتے رہو، اس سے تمہاری رشتہ داری مضبوط ہوگی اور ان کے دل کے اندر تمہارے پہلے کیا تو جھگڑے ہوں گے پہلے کے لوگوں کے باپ دادا کے، لیکن اگر تمہیں ایسا کریں گے تو تمہیں رشتہ داری کو مضبوط کرنے کا تمہارے لیے ثواب ملے گا اور اللہ اس سے خوش ہوں گے۔ ان پرانی دشمنیوں کو بھول گیا، صرف میری وجہ سے محبت کر رہے ہیں، اللہ تم سے راضی ہوگے، تو یہ دینے کی کوشش کرو۔ ایک تو رشتہ داروں کا، دوسرا یتیم لوگوں کی خدمت کرنا، یتیم بیوہ سب لوگوں کی، تیسرا مساکین مسکین لوگوں کی بھی خدمت کرنا، غریب لوگ مسکین لوگ۔ تو صحیح فقیر کسے بولتی معلوم؟ صحیح فقیر، صحیح غریب فقیر، منگلے کھانے والا کسے بولتی معلوم شریعت کی نگاہ میں؟ وہ فقیر جسے تھوڑا بھی مل جائے
روپیات دے دیتے اسے، لیکن وہ کیا کرتا؟ الحمدللہ کا شکر ہے اللہ تمہارے کو سلامت رکھے بول کر خاموش چلے جاتا. ان اچھا اور صحیح فقیر بول کوئی. اب اسے 1 روپیہ 2 روپیہ دینے کے بعد بھی کیا تھا جس سے بول کر پھینک کر جا رہا، تو فقیر نہیں ہونا، گھمنڈ غرور ہے. اللہ کو فقیر آدمی کا غرور پسند. جو آدمی فقیر رہ کر بھیک مانگنے والا بھوکا فقیر اگر وہ مغرور ہو کر ایسا تکبر سے متکبرانہ انداز سے مانگتا ہے کہ دیو جی کیا 10 روپے کا دیتی تمہیں کیا آتا اس سے، اگر ایسا متکبرانہ انداز سے اگر فقیر مانگتا ہے تو یہ آدمی اللہ کی نگاہ میں مبغوض ہے، پسندیدہ نہیں ہے. اللہ اسے پسند نہیں کریں گے، قیامت میں اللہ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. سمجھ میں آئی؟ تو صحیح فقیر کون بولو؟ تھوڑا مل گیا تو پھر کیا کر لیتا؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ تم کو سلامت رکھے، دعا دے کر جاتا ہوں. اب ایسا وہ دعا دیا تو شکر ادا کرتا آدمی کیا پیدا ہوتا دل میں؟ ارے بہت بھوکا ایسا کہیں بھائی، اب 10 روپے دیں گے آدمی نکال کر کیا کرتا؟ ناشتہ کرا کیا کر دوں؟ نہیں کرا، اچھا بھائی 30 روپے لے جا ناشتہ کر لے. آدمی دل میں آتا اسے شکر ادا کیا تو آتا دل میں. ایج کیا احتیاج کیا بول کر ایسا کرتا آدمی کیا آتا. پھر یار اس قسم کی باتیں. ایک واقعہ بولتے تھے لطیفے کے طور پر، مذاق کے طور پر ایک واقعہ. ایک جگہ پر ایک آدمی نہیں، ایک مالدار آدمی کھانا کھانے کے واسطے ہوٹل میں گیا. مالدار لوگ عام طور پر زیادہ نہیں کھاتے. جو لوگ مالدار ہوتے ہیں بڑے بڑے مالدار، ان کے پاس ہزاروں کا کروڑوں کا روپیہ بینک بیلنس ہوتا ہے، وہ لوگ عام طور پر زیادہ نہیں کھاتے، مختصر کھاتے رہتے ہیں. ہمیں چھوٹے موٹی کمائی کرنے والے کیا کرتے؟ مہینے میں 10,000 کما رہی، 15,000 20,000 کما رہی نہیں ہمیں لوگ، لیکن ہمیں جو ہائی فائی کھاتے نہیں، ہمیں چاہے تو روزانہ گوشت کھا سکتے ہیں، ہمیں سمجھنے بھی. لیکن مالدار لوگ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سی ایم پی ایم لوگ نہیں کھاتے. ڈاکٹر وہ سب کھانا بولتے ڈاکٹر چکر نہ ان کا اڈلی کھانے کا اور کیا کھاتے ہیں وڑا اور کیا کہ دیوانی چیزیں بھاجا کرتے ہیں، وہ دیوانی چیزیں کھاتے ہیں، ہمیں گوشت کھاتے ہیں. تو ایک مالدار ابھی کیا کیا، ایک ہوٹل کے اندر گیا، مختصر آرڈر دے کر کھانے لگا تھا. اتنے میں غریب آدمی ہوٹل کے اندر داخل ہو گیا. اب دیکھ کیا کہاں خالی ہے سیٹ، بول کر دیکھا بیٹھی ہے، بولو دیکھ رہا غریب آدمی فقیر آدمی دیکھے تو کہاں بھی جگہ سب فل ہے، ہوٹل ہاؤس فل. ابھی یہ مالدار آدمی کھڑا تھا نہیں، اس کے بازو میں ایک آدمی کی جگہ تھی. اب یہ غریب آدمی جا کر وہاں بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد ابھی غریب آدمی ان بھی سے پوچھا، اور اس کے مالدار آدمی کے دل کے اندر بھی تھا چلو بھائی سے غریب آدمی ایسا کہیں سے کھانا کھلا دیں گے، اس کے دل کے اندر بھی آ گیا تھا مالدار آدمی کے اندر، اور ان بھی پوچھنا چاہتا تھا انتظام کر دو کھانے کا بول کر. اب وہ مالدار آدمی بولتا رہا اسے تمہیں کھا لو بھائی کیا کھاتے ہیں، میری طرف تمہیں بل پے کر تو بول دیا. اب یہ غریب آدمی کیا کرنا تھا، مختصر کیا کہ بولنا تھا نہیں. اب اتنی بل لگایا، لسٹ بول دینے کا، یہ پکوڑا، یہ بریانی، یہ رائس، یہ رائس، کیا کیا ہوٹل میں ساری چیزوں کا آرڈر کر دیا. اب وہ مالدار آدمی پریشان ہو گیا، بھائی میرے پاس اتنی بل نہیں ہے، اتنا پیسہ میں دے نہیں سکتا. مالدار آدمی بولنے لگا، ان جب آرڈر دیا غریب آدمی تو مالدار آدمی بولنے لگا میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، میں دے نہیں سکتا. اب دیکھو غریب آدمی کیا بڑا، اس کو صاحب آپ جتنا ہو سکتا آپ دے دیجیے، باقی آپ کو سب پیسہ میں ہو سکے تو آپ کو بھی میں دے دوں گا، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، دکھانے لگا بولنے لگا. تو اس سے زیادہ پیسہ مالدار آدمی سے زیادہ پیسہ اس کے پاس ہے. تو آج کے لوگ غریب آدمی ہے نہیں، انہوں مونگلے کھانے والے. حقیقت میں بعض لوگ غریب ہے. کون غریب ہے آپ پہچان سکتے ہو اسے، ہم نے بتایا نہیں نشانی. 1 روپیہ 2 روپے دینے پر اگر خوش ہو کر چلے گیا تو سمجھو کہ صحیح غریب ہے، اسے صحیح ضرورت ہے. لیکن آج دھندا کیوں ہو گیا، لوگوں کا کاروبار بزنس ان کا پیشہ یہ ہو گیا، اسی پر جی رہی ہوں، اسی پر جی. تو گلی گلی پھر کے کوئی چیز بیچو، کوئی کاروبار کر لو تو نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ہٹے کٹے نوجوان کرتے، کرو بولے تو نہیں کرتے. گلی گلی پھر کو کیا تو بزنس کرو نہیں کرتے، کوئی چیز بیچو نہیں بیچتے. گلی گلی پھر کو مغلق کھا لو تو کھاتے رہتے. سمجھ میں آ گئی بات. تو اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کے لوگوں اور اپنے مسلمان لوگ اگر کوئی غریب ہے مسکین ہے تو ان کو ہمیں ان کا کچھ انتظام ہو جائے گھر کا کھانے پینے کا. تو اگر ان کو ہمیں توجہ دیں گے تو ہماری قوم کے لوگ عیسائی بننے سے بچ کر رہیں گے. ورنہ اگر ہمیں بے توجہی کریں گے ہمارے مسلمانوں سے، ہمارے رشتہ داروں سے، تو پھر ہماری مسلمان قوم ہماری خدمت نہ کرنے کی وجہ سے وہ لوگوں کی خدمت کر دیں گے. پھر یہ لوگ ان سے متاثر ہو کر ان کے مذہب کے پیچھے پیچھے چل جائیں گے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری اپنے رشتہ داروں کو، اپنے غریب لوگوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیوہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہیے.